اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین عزیز نشان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 122 اور 123 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ جو آج ہم دو آیتیں پڑھ رہے ہیں 122 123، کم و بیش یہی آیتیں تھوڑے سے لفظ کے آگے پیچھے کے ساتھ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے بات کو دہرایا ہے۔ 47 48 میں یہ پہلے آیتیں گزری ہیں اور اب 122 اور 123 میں دوبارہ ان کو دہرایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ میں پھر یاد دہانی کے لیے اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ اس بنی کا معنی ہے اولاد۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ عربی میں جو عبداللہ ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبرانی میں اسی کا ترجمہ اسرائیل ہے، اور یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی۔ ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب یہ بات پہلے کر دی تھی تو دوبارہ کیوں فرما رہا ہے، ریپیٹیشن کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ ریپیٹیشن نصیحت کو زوردار بنانے کے لیے ہو رہی ہے۔ اب 47 48 کے بعد 122 آ گئی ہے، درمیان میں کم و بیش 80 آیتیں گزر گئی ہیں، اور پوری 80 آیتوں میں ذکر انہی کا ہو رہا تھا کہ یہ تم نے کام کیا، اللہ نے یہ رحمت کی، تمہارا یہ حال تھا، اللہ نے یہ کیا تمہارے ساتھ۔ اب پھر دوبارہ کہا اے اولاد یعقوب۔ اب یعقوب علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہیں، اللہ کے نبیوں میں سے ہیں۔ جب آپ کسی کے باپ دادا میں سے جو نیک آدمی ہو اس کا نام لے کر کہیں اے فلاں کی اولاد، تو اصل میں ان کو جھنجھوڑنا مقصود ہوتا ہے۔ تم اتنے بڑے دادا کی اولاد ہو، اتنے عظیم پیغمبر کی اولاد ہو، اپنی حرکتوں کو تو دیکھو، اپنے معاملات کو تو دیکھو تم لوگ، اور میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ میں نے لفظ تھی کا اضافہ کر دیا ہے، وہ اس لیے کہ جب یہ لفظ آتا ہے میں نے تم کو دونوں جہانوں پر، سب جہانوں پر فضیلت دی تھی، سب جہانوں پر، تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ سب جہانوں میں تو ہمارے آقا بھی موجود ہیں، تو کیا امت مسلمہ بھی موجود ہے؟ تو کیا ان کو سرکار پر بھی معاذ اللہ فضیلت تھی، یا امت مسلمہ پر بھی امت موسوی کو فضیلت تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ جہان جس میں وہ جی رہے تھے، اس جہان میں جتنی قومیں تھیں ان پہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہوئی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کی فضیلت تو ساری کائنات پر مسلم ہے ہی ہے، امت مسلمہ کو بھی اللہ نے باقی امتوں پر برتر بنایا ہے، اور قرآن نے کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اگرچہ ہم وہ کام پورا نہیں کر رہے جس وجہ سے ہمیں خیر الامم کہا، جس وجہ سے ہمیں بہترین امت کا لقب دیا، وہ کام نہیں کر رہے ہم، ہمیں اپنی کوتاہی کا احساس ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے آقا کی امت کو بھی امتوں میں بہترین امت قرار دیا۔ تو اس لیے یہاں عالمین سے مراد وہ عالم ہے جو اس زمانے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے، اور بعد ازاں جو بلکہ ان سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق یہ پہلے کے پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ ان کی اولادوں میں تھے۔ واتقوا، اور ڈرو اللہ سے،
اب یہ جو ڈرو اللہ سے مراد یہ ہے کہ ایمان لاؤ. اب اصل میں یہ جو کلام ہے اللہ کا، اس کے مخاطب کون تھے جب یہ قرآن اترا؟ اس کے مخاطب آقا کے زمانے کے یہودی تھے، جو سرکار کے زمانے کے یہودی ہیں وہ مخاطب ہیں. ڈرو اللہ سے. اب نعمتیں تو اللہ نے کی تھی ان کے باپ دادا پر، ان سے 400 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1500 سال پہلے، 2000 سال پہلے کے بزرگوں پر نعمتیں کی تھی. یاد اللہ ان کو کروا رہا ہے. باپ دادا پر جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کی قدر ان کی اولادوں کو بھی کرنی چاہیے. قرآن کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار مجھے توفیق دے میں تیری ان نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، میرے ماں باپ پر کی ہیں. نعمتیں ماں باپ پر ہیں، شکر اولاد کو بھی کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مدینہ کے یہودیوں کو، آقا کے زمانے کے یہودیوں کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا پر ہم نے یہ احسانات کیے تھے. اے ڈرو اللہ سے اور ایمان لاؤ میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ایمان لے آؤ تم لوگ اور ڈرو اللہ سے. یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بنے گی. وہ قیامت کا دن ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا آج تو کوئی بندہ بڑک مار لیتا ہے، وہ جی میں آپ کی جگہ پیش ہو جاؤں گا تھانے میں، یا میں اعتراف کر لیتا ہوں کہ یہ حرکت میں نے کی ہے تجھے بچاؤں گا میں. قیامت کے دن یہ نہیں ہو سکتا. اس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بنے گی. ولا يقبل منها عدل، کسی سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ یہ جی 10 لاکھ لے لیں، جان چھوڑ دیں، ہمیں عذاب سے بچا لیں. اللہ فرماتے ہیں کوئی ساری دنیا کی دولت بھی لے کر اگر آئے گا نا کہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لو، فدیہ قبول نہیں، نہ ہوگا نہ قبول کیا جائے گا. نہ اس دن ہاتھ میں پلے کچھ ہوگا اور نہ ہی قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعۃ، اور ان کو یہ جو مجرم لوگ ہوں گے، کفر پہ مرنے والے لوگ، انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی. اب یہاں جو لفظ ہے ولا تنفعهم، ان ولا تنفعها شفاعۃ، اور ان کو فائدہ نہیں دے گی شفاعت، مطلب شفاعت ہو رہی ہوگی اہل ایمان کو اللہ کے نبیوں کی، اولیاء کی، شہداء کی، علماء کی، بزرگان کی، نیکوکاروں کی شفاعت ہوگی، فائدہ دے گی. مگر وہ جو کفر پہ مر گیا اس کو کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی. نہ اس کے لیے کوئی کرے گا، نہ اللہ اس کی شفاعت قبول کرے گا. ولا هم ينصرون، نہ ہی کوئی اور ذریعہ بچنے کا، کوئی کسی طریقے سے مدد کا کوئی امکان نہیں ہوگا. اس دن اگر کام آئے گا تو انسان کا ایمان اور عمل صالح کام آئے گا. اے یہودیو ڈرو اللہ سے اس دن کے عذاب سے اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلام الہی کے مدعا، معانی، مفاہیم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس کے تقاضوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خود ایمان کی دولت کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.